پر انتہا ہوگی تب ملک پاکستان کی مرضی سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ وقت دور نہیں، اس لیے ہمیں اکیلا نہ سمجھو، افواج پاکستان کو اکیلا نہ سمجھو، ہماری پولیس کو، ہمارے رینجر کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بچوں کو اکیلا نہ سمجھو، ہم سارے متحد ہیں۔ اور ہمارے گھر میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، وہ تو جہاد پر نکل نہیں سکتی ہے، لیکن ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں رہ کر اس ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں گی، وہ سلامتی کے لیے دعائیں کریں گی، اور ملک پاکستان کا بچہ بچہ افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں تنہا نہ سمجھو، سرکار عبدالقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملک پاکستان پر نظر ہے۔ سن 1965 کی جنگ میں نے پہلے بھی مرتبہ عرض کیا، سرکار کو کسی نے دیکھا کہ سرکار عبدالقرار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر سے آ رہے ہیں، فرمایا کہیں کہاں؟ یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہیں سفر پر گئے تھے۔ سرکار نے فرمایا پاکستان والوں کو مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی، میں پاکستان والوں کی مدد کرنے کے لیے گیا۔ یہ مدد ہی تھی کہ ہمارے فوجی بھائی ٹینٹوں کے نیچے لیٹ گئے، انہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، اور 65 کی جنگ میں ہم نے بھارت کو بتا دیا کیا ہے بھارت تمہیں بھول ہے۔ یہ ملک پاکستان کے جو باشندے ہیں یہ سرکار عبدالقرار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس وطن کے لیے، دین اسلام کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے لیے اپنا تن من دھن سب کو قربان کرنا جانتے ہیں، اور جب وقت آیا تو دین مصطفیٰ کے لیے، اس ملک پاکستان کی خاطر، اس کی حفاظت کے لیے ملک پاکستان کا بچہ بچہ، جوان، ہر بزرگ افواج پاکستان کے ساتھ کندھا ملا کر اپنی جان کی گزرانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو۔